أحب الوفاء بشتى الصور. تو جس کی شادی نہ ہو رہی ہو اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ بیان کریں. آپ نے تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے وظیفوں کے اندر. تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ کچھ ساتھی آپ کے برابر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اس وظیفے کے بہت زیادہ شوقین ہیں. آپ جیسے میں نے اس والے وظیفے کا نام لیا نا یہ فوراً چست ہو کے بیٹھ گئے کہ اب تو ہم یاد کر ہی لیں گے. تو جس کی شادی نہ ہو رہی ہو ارشاد. أحب الوفاء بشتى الصور. أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى. یہ جگہ پچھلے 150 سال سے بند پڑی تھی. یہ بھائی نے ہمارے لیے کھولی ہے ماشاءاللہ. أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب أحب الوفاء بشتى الصور. نظام الدین آپ نے ہمیں کچھ وظیفے بتائے تھے کہ کون سے محبوب کو قدموں میں لانے کا وظیفہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اور اسی طرح سے جائز محبت یعنی جس کا نتیجہ نکاح کی صورت نکلتا ہے تو وہ شخص ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری جائز خواہش کو قبول کرے. اچھا یہ تو آپ نے سادہ سا جواب دیا. وہ ہمیں وہ اصل جو اس کا محققانہ جو وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی محبوب آپ کے باقاعدہ قدم میں آگے گرتا ہے, باقاعدہ آپ کے قدم پکڑتا ہے, وہ والا وظیفہ چاہیے. یہ ہلکا لوکل وظیفہ نہیں چاہیے. جو گاؤں ماتا کو جو ہے نا اپنی اماں مانتے ہیں, ہاں جی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بھائی. اچھا چلے آپ گاؤں ماتا والوں کے لیے بتا دیں. آپ کی آڈینس ماشاءاللہ جو ہے انڈیا میں بھی ہے اور آپ کو جو ہے وہ چائنا اور بدھزم والے بھی سنتے ہیں, تو آپ ان کے لیے بتا دیں کہ کیا وظیفہ ہے. جی چلو یار پہلے تو میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. جی جی اول وہ اسلام لائے, لیا اسلام, اور آپ پہلے وظیفہ اس کے بعد بتائیں. جو ہے نا وہ اللہ کو جو ہے نا شدت سے پکارے یا ودودو یا ودودو. نہیں یہ والا وظیفہ نہیں. آپ بات کو گھمائے نہیں, آپ ہمیں وہ وظیفے سنائے جو آپ نے ہمیں ہوٹل میں بیٹھ کے سنائے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ, وہ تو آپ شرکیہ وظیفہ کہہ رہے تھے نا, اس کے اوپر بسم اللہ کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ ان الشرک پہلے آپ کلمہ پڑھا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو یہ جو ہے نا ظلم عظیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ باتیں لمبی نہیں کریں. آپ نے کہا تھا نقل کفر نہ باشد, اور اب آپ جو ہے وہ کفریہ جو آپ وظیفہ بیان کر رہے تھے وہ بیان کر رہے ہیں. اچھا پھر صحیح ہے. اچھا بعض حضرات جو ہے ایک منتر لکھتے ہیں, وہ مسلمان نہیں ہے لیکن, اور اسی طرح سے کچھ مسلمان حضرات بھی مبتلا ہوتے ہیں غلط فہمی میں, اور اس کو جو ہے وہ صرف عام منتر سمجھتے ہیں, حالانکہ اس کے اندر بڑے شرک کے کلمات ہوتے ہیں. جیسے ایک منتر میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا, اور یہاں تک کہ میرے ایک ساتھی جاننے والے ہیں کوئٹہ میں, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس منتر کا باقاعدہ میں نے چاپ کیا ہے. چاپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں جس طرح ہم روحانی عملیات کی دنیا میں نکالتے ہیں. تو اس نے باقاعدہ اس کو چاپ کیا ہوا تھا, اور باقاعدہ اس کے اندر تاثیر بھی تھی کہ وہ شخص کسی کو بھی مائل کرتا تھا. تو منتر میں نے ان سے لیا, تو یہاں تک کہ میں نے دیکھا 2-3 بار, ویسے بھی الحمدللہ حافظہ تیز ہے, یاد ہو جاتا ہے. اس کا جو پہلا لفظ تھا وہ تھا چھوف کالی. تو یہاں پر اس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کالی ماتا جو ان کی یعنی کالی طاقتوں کی جو سردار ہوتی ہے, تو اس کو پکارتے ہیں. اس کے بعد کلکتے والی, ان کا تعلق کلکتے سے تھا. برما کی بیٹی اندر کی سالی, یہاں پر جو ہے نا ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے. اور دہائی لونا چمارن کی. پہلے آپ پورا پڑھ کے بتاؤ نا, مزہ ہے. پڑھ کے سنائے ذرا اپنے انداز میں, پھر اس کے بعد اس کی تشریحات. تو کلکتے والی برما کی بیٹی اندر کی سالی, جا بیٹھے پیپل کی ڈالی, دعا جاوے تالی سب کی نظر بان خالی, میرے کرتوت نہ جاوے خالی, دہائی لونا چمارن کی ایشور مہادیو کی. یہ سارے کے سارے اس کے جو ہے نا وہ ہے. جس طرح سے ہم واسطے دیتے ہیں کہ محمد کے واسطے سے, سلیمان کے واسطے سے, تو یہ تمام واسطے کالی ماتا کے اس کے ذریعے پکارتے ہیں, اور پھر آخر میں محبوب قدموں کے بل آتے ہیں. اچھا, اور دوسرا وظیفہ
لگتا ہے. وہ جو آپ بتا رہے تھے ایک اور اسی طرح سے یہ جو حضرات باہر گھومتے ہیں, کئی CCTV فوٹیجز بھی سامنے آئی کہ وہ لوگ جو ہے کسی بندے کا مائنڈ ہیک کر کے اسے پیسے نکلواتے ہیں. تو میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو اس سے میں نے کہا کہ یار تم یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ایک عمل کر رہا ہوں, درود شریف پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا درود شریف میں تو سواد کی آواز ہوتی ہے لیکن تمہارے منہ سے تو ابھی ایسا کوئی لفظ میں نے سنا ہی نہیں. تو میں نے کہا حقیقت بتاؤ. اس نے کہا یار در حقیقت میں جو ہے صدر میں رہتا ہوں تو باقاعدہ جو ہے ہم یہ عملیات کرتے ہیں اور ہم جو ہے نا پھر یہ کام کرتے ہیں. باقی انکار کرتے ہیں کہ میں چوری بھی کرتا ہوں. تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ ایک اس کو کہتے ہیں نظر بندی کا ڈایا سوری. تو اس میں کچھ اعمال ہوتے ہیں. ویسے ڈھابا ہی ہے. چلے آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. ڈھابے سے ڈایا کی طرف آ جائیں. جی نظر بندی کا ڈایا ہوتا ہے. تو اس میں ہم نظر بندی کر کے اگلے بندے کا مائنڈ ہیک کر کے اس سے پیسے نکلواتے ہیں. صحیح ہے. بلا اختیار. تو میں نے کہا یار چلو بتا بھی دو. اس نے کہا کہ یار دو ہوتے ہیں جو اہم ہیں اور پاورفل بھی ہیں. ایک ایک کال کبوتر اوجر بانگ ڈانگ باندھو دونوں آنکھ. اس میں کوئی شرک کلمہ نہیں ہے لیکن اس حوالے سے انسان احتیاط کرے تو بہتر ہے. اور اسی طرح سے دوسرا کالی جھونپڑی. اگر ہم یہ منتر پڑھ کے IMF سے قرضہ نکلوانا چاہیں تو کیا نکال سکتے ہیں؟ بالکل. اگر انسان جو ہے اتنا طاقتور ہو, جو ظاہر سی بات ہے IMF والے وہ بھی کسی نہ کسی مطلب بڑے کی سربراہی کے تحت, جس طرح سے ہمارا خدا ہے اسی طرح ان کا بھی کوئی ہوگا, شیطان کو مانتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اگلی دفعہ میں اسحاق ڈار صاحب کو یہ آپشن دوں کہ آپ کو لے جائیں تاکہ اسٹیٹ بینک والے IMF والے آسانی سے قرضہ دے دیا کریں. آپ ان کی نظر بندی کر کے جو ہے وہ کیا ان کو قائل کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر آپ پاورفل ہیں بالفرض IMF والے سے زیادہ تو آپ جو ہے کیا بولتے ہیں روحانی طور پہ اس کو کر کے. IMF والے سے پاورفل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے جو ہے آپ دیکھو اس طرف شیطانی طاقت ہے نا, تو صرف رحمانی طاقت ہونی چاہیے. آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اپنی روحانی طاقت بڑھائیں, انشاءاللہ تعالیٰ IMF آپ کے قدموں میں ہوگا اور آپ سے قرض لے گا. اچھا وہاں شیطانی طاقت اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ نہیں تو شیطانی طاقت کیوں بھائی, ہمیں کرنا چاہیے. اس میں شیطان کا کیا لینا دینا؟ دیکھو کفر, جس بندے کو کفر سینے میں کفر موجود ہے کیا اس کے سینے میں شیطان نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کے رگوں میں شیطان نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, اس میں تو انکار ہی نہیں ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیاطین ہے شیطان, یہ جو کفار ہے شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. تو جس کی شادی نہ ہو رہی ہو اس کے لیے آپ کوئی وظیفہ بیان کریں. آپ نے تو ماشاءاللہ PhD کیا ہوا ہے وظیفوں کے اندر. تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ کچھ ساتھی آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس وظیفے کے بہت زیادہ شوقین ہیں. آپ جیسے میں نے اس والے وظیفے کا نام لیا نا, یہ فوراً چست ہو کے بیٹھ گئے کہ اب تو ہم یاد کر ہی لیں گے. تو جس کی شادی نہ ہو رہی ہو, ارشاد. بعض بزرگوں سے وظیفہ منقول ہے کہ ہر دن رات جمعہ کی شب انسان جو ہے مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے پڑھ کے سنت ہے, اور 1100 بار جو ہے وہ یا ودودو کا ورد کرے, اور یہ عمل جو ہے 11 ہفتے جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شادی ہو جائے گی. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين
الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي. ہم پیدل آئیں گے. وہ شاہکار جو انگریزوں نے بنایا تھا، کینچی پل جسے کہتے ہیں، 150 سال پہلے انگریزوں نے بنایا تھا. پھر برابر میں یہ ڈی والا جو دائرہ ہے یہ جنرل ایوب خان نے بنایا تھا اپنے دور میں. اس کو بھی تقریباً 50 سال تو ہو گئے. اور عجیب و غریب شاہکار سا ہے کہ اس کے اندر نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے. جتنی سپورٹ ہے، جتنے لوہے کا کام ہے، یہ سارا کا سارا اوپر ہی ہوا ہے. اور نیچے سے دریائے سندھ آپ کے گزر رہے، سکھر بیراج آگے جا کے اسی سے لکھا ہے. اور بہت ہی حیرت انگیز یہ وہ ہے پل ہے. اگر آپ ذرا سا آگے کرو، یہاں سے دیکھو، اوپر کی طرف دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ لوہے کا ایک پورا پہاڑ ہے جو ایک قرینے سے وہ لگایا گیا ہے. اور 150 سال کے بعد بھی دیکھیں نہ اس پہ زنگ کہیں لگا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ کہیں سے جو میلا نظر آ رہا ہے. خوبصورت ہے. 2 قلعے بنائے گئے اس کے لیے. ٹیلوں کے اوپر کس طرح اس زمانے میں اتنی زیادہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار تیار کیا گیا ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر. أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين. اچھا پتہ کیا، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ دیکھو ایک چیز دیکھو، نوٹ کرو. یہ کھانچا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ کھانچا اس سے بڑا ہے، یہ کھانچا اس سے بڑا ہے، اور یہ کھانچا اس سے بڑا ہے. اس لیے کہ جب آپ ڈنڈا رکھو گے نا، یہاں پہ کوئی ڈنڈا پڑا ہوا ہے، کوئی ڈنڈا ہے، ہاں ڈنڈا دو، یہ نہیں برابر ہے ڈنڈا، جھاڑو دے دو. اگر آپ یہاں پہ رکھ کے فائرنگ کر رہے ہو نا، تو آپ کی یہ جگہ ہونی چاہیے نیچے، اوپر، یہاں. بہترین، زبردست. اگر یہ کھانچا چھوٹا ہوگا نا تو صرف سامنے فائر ہوگا، جو نیچے آ جائے گا فائر نہیں ہوگا. یہ کھانچا بڑا رکھا گیا کہ کوئی نیچے بھی آ جائے نا تو آپ اس کو اوپر رکھ کے فائر کر سکو. خیر ہمارے پاس بندوق نہیں ہے لیکن کچھ سمجھانے کے لیے کافی ہے. ابھی کھوج کے نکالی ہے. یہ جگہ پچھلے 150 سال سے بند پڑی تھی، یہ بھائی نے ہمارے لیے کھولی ہے ماشاء اللہ. ہاں ورنہ نہیں کھولتے یہ بھائی ماشاء اللہ. یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں سے قلعے کی پوری فصیل ہے، اور یہ دونوں پلر جو جوڑ رہا ہے دونوں طرف کے رستے بھی ہوں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ رکھے ہیں بنے نہیں، یہ اوپر جو، اچھا یہ وہی فائر کرنے کے لیے نا. یہ دیکھو یہ دیکھو. اچھا دیکھو یہ کیا ہے، نیچے. ارے نیچے نہیں، یہاں سے اگر کوئی دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کرے نا، یہ پگھلا ہوا کوئلہ، تانبا، لوہا. پگھلا ہوا کیا ہوتا تھا؟ لاوا نہیں ہوتا یار،
शीशा ऑयल जो है वो यहाँ से फेंक देते थे, डामर फेंक दिया करते थे कि कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश न करे। कहाँ से फेंके थे? यहाँ से देखो नाली की तरह बना हुआ है, यहाँ फेंकेंगे तो जो भी दीवार पे चढ़ने की कोशिश करेगा या नीचे आएगा उसके ऊपर जाके गिरेगा। أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. یہ جو ہے ہمارے سامنے 7 سہیلیوں کا مزار ہے. انشاءاللہ بھی یہاں سے تھوڑا سا راؤنڈ لگا کے پھر اوپر بھی جانا ہے. اب سہیلیاں تو مر گئی, دوست رہ گئے. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي. اس گورنر کا اپنا خاندان. اچھا, اکبر بادشاہ ہندوستان میں تھا. یہ خان زمان میر ابوالقاسم بکھر کا گورنر تھا. تاریخ میں جو ہے سکھر نہیں بکھر ہے. بکھر ہے, صحیح ہے. بکھر کا یہ گورنر تھا. بڑی بڑی قبر ہے, اس میں نام لکھا ہوا ہے, فارسی میں لکھا ہوا ہے. اس زمانے میں فارسی تھی, عربی تھی. یہ بڑی قبر جو ہے اس کے بیٹے بھائی ہے, بھتیجے ہے, سارا اپنا شاہی خاندان ہے. یہ ابوالقاسم کی 450 سال پرانا ہے. اوپر چلے بیٹا. ماشاءاللہ یہ مقامی لوگ ہوتے ہیں, ان کو تاریخ محفوظ ہوتی ہے. آپ ادھر ہیں, قریب قریب ہیں. آپ کے مغلیہ قبرستان میں اس طرح کے کپڑے دیکھیں, ادھر ہیں. یہ مغلیہ کے سلطنت کے اندر نا اس طرح کر کے یہ باقاعدہ پتھروں کو تراشا جاتا ہے اور قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں ساری کی ساری. یہ دیکھیں, یہ آیت الکرسی لکھی ہے, وسع کرسیہ السماوات والارض وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ لکھا ہوا ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. ہمارے جو چکنڈی بسانا ہے اس میں سارے
یہ ساری جو ہے نا وہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کی ہے نا، مسلمانوں کی نہیں ہے. 10 سیٹ تقریباً 400 سال پرانی، تقریباً 400 سال پرانی. سب سے بڑی یہ قبر ہے. سب سے بڑی یہ خبر ہے. اچھا اکبر آ جائیں اوپر آ جائیں. ادھر ان کی آواز کے ساتھ بنانی چاہیے، ہمیں وہ لانا چاہیے تھا، میں نے غلطی کر دی. یہ ہے کس کی خبر ہے؟ یہ خان زمان میر ابوالقاسم اکبر بادشاہ کے زمانے میں گورنر تھا اپنا بکھر کا. بکھر کا قلعہ یہ سامنے ہے، پرلی سائڈ میں یہ دیکھو یہ قلعہ ہے، آثار جو ہے وہ ابھی موجود ہے. یہ قلعے ابھی آرمی کے کنٹرول میں ہے. آرمی والے وہ روڈ پر اپنا دفتر بنائے ہیں، میس بنائے ہیں، یہ سارا آرمی کے کنٹرول میں ہے. اس قلعے کا یہ گورنر تھا. اکبر بادشاہ ہندوستان میں تھا، یہ ادھر کا گورنر تھا. یہ اس نے عمارت بنائی تھی، ابوالقاسم منکن یہ عمارت بنائی تھی بیٹھنے کے لیے. شام کے ٹائم میں یہ آتا تھا، ادھر بیٹھتا تھا، دوستوں کو پاس کچہری کرتا تھا. چاند کی 14 تاریخ میں صوفی گمیے تھے، اس کی سنتن ہوتی ہے. صوفی گمیے کے جو ہے نا راگ گروپ ہوتے تھے، فنکشن تھا، وہ ادھر سے بڑی جو مناتے تھے، ادھر ملاتے تھے، ادھر کچہری کرتے تھے. اس کی صوفی گمی ہے جو ستل سرمست میں ہوتے ہیں، جو صوفی گمی ہے. یہ بھی ایک علاقہ ہے ستل سرمست. اچھا وہ اس میں صوفی ستل سرمست کا جو ادھر سے عرس مبارک ہوتا ہے تو وہ ادھر سے صوفی گمی آتے ہیں. صحیح. یہ بھی ادھر کے اپنا صوفی گمیوں کو دعوت دیتے ہیں. ادھر سے ہر چاند کی 14 تاریخ میں محفل لگاتے تھے. اچھا سمجھے. یہ ابوالقاسم منکین یہ ادھر کے نہیں ہیں، یہ کابل قندھار کے پاس ہوتے ہیں. افغانی ہیں سارے، افغانی ہیں. ہاں یہ سارے افغانستان سے آئے تھے، جنہوں نے یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا تھا. یہ ابر بکھر کا یہ حکمران تھا. 7 بیویوں کے جو نام پر مشہور ہے، 7 سہیلیوں کے نام پر. آپ نے کہا تھا کہ یہ 7 سہیلی کی مزار ہے، 7 سہیلی کی مزار ہے. یہ 7 سہیلی کی مزار نہیں ہوتی ہے. اچھا 7 سہیلی کی مشہور کیوں کیا ہے یہ 7 سہیلی؟ بتائیں گے نا سارے بتائیں گے. 7 سہیلی کے ذکر یہ ہے کہ وہ 7 سہیلیاں اللہ کی نیک عورتیں تھیں. وہ کشتی میں آ رہی تھی، ظالم لوگ تھے اس کے پیچھے لگے تھے. اس چکری میں آ کر 7 سہیلی نے دعا مانگی تھی. پہاڑ پھٹ گیا تھا، وہ پہاڑ میں چلی گئی تھی. کس جگہ میں وہ غائب ہوتی ہے کسی کی ابھی معلومات نہیں ہے. کسی جگہ میں وہ غائب ہوتی ہے، وہ خدا پہ جانتا ہے. صحیح. یہ اس کا قصہ ہے، اس کی تاریخ نہیں ہے. آپ سمجھیں، اس کی تاریخ ہے. صحیح. اس کی تاریخ ہے، 7 سہیلی کی تاریخ نہیں. اس کا قصہ. تو یہ ایک مفروضی غلطی ہے جو لوگ 7 سہیلیوں کا مزار کہتے ہیں. یہ اصل میں یہ مغلیہ سلطنت کے دور کے جو بادشاہان تھے انہی میں سے ایک کا مزار ہے، اور کچھ ان کی ہی قبریں ہیں، کیونکہ ان کی قبروں سے لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ عمرہ کی اور اس زمانے کے رؤسا کی تیار کردہ قبریں، کیونکہ وہی لوگ اپنی قبروں پہ اتنی محنت کیا کرتے تھے. غریب آدمی کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہوتا اتنا. وہ لوگ اپنی قبروں کو باقاعدہ پتھروں سے تراش کر اس کے اوپر عبارات، اس کے اوپر فارسی اور اس کے اوپر عربی کے قرآنی آیات کندہ کرواتے تھے. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ دیکھیں آپ اس پہاڑ کے اوپر لا کے ایک باقاعدہ ایک پراپر مزار بنا کے، بالکل جس طرح ایک بادشاہوں کا تصور ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے یہ لوگ اپنے آپ کو دفن کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد باپ کے بعد بیٹا، بیٹی کا پوتا، اور پھر وہ نسل در نسل. یہ لکھا ہوا ہے نا عبدالرزاق اس کا بیٹا ہے. امیر خان باپ ہے، یہ بیٹا ہے، اور وہ اس کا وہ بھی بیٹا ہے امیر خان. امیر خان سمجھیں. یہ اس کا پوتا ہے. یہ لکھا ہے عتیق رحمان. یہ نام لکھے ہیں. سمجھیں بھائی. اوپر نہیں چلنا، قرآن شریف اوپر کیا ہے، قرآن شریف پہ آئی تھی. دیکھو اس کو وہ دکھانے کے لیے دیکھو ذرا اوپر بھی دیکھو. دیکھیں اوپر سے بھی باقاعدہ اس کے اندر اشعار، یہاں پہ اشعار ہوتے ہیں، یہاں قرآنی آیات ہوتی ہیں، وہ فارسی میں ان کی تاریخ ہوتی ہے. اور عدد حروف کے اعتبار سے جو ہے نا یہ تاریخیں محفوظ ہیں. یہ جو یہاں پر جو اشعار لکھے ہوئے ہیں یہ اعداد کے علم العادات کے اعتبار سے ان کی تاریخوں کو محفوظ کیا گیا. یہ بھی اشعار جو ہے علم العادات کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ 1337 کی تاریخ کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہوگا. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر،
فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل